کتاب اصناف نظم و نثر، مصنف ڈاکٹر علی محمد خان اور اشفاق احمد ورک، آواز آصف محمود آصف، پیشکش خزینہ ادب۔ اردو نظم و نثر کے ارتقاء، منتخب مروجہ اصطلاحات اور جملہ اصناف پر شرح و بسط کے ساتھ ایک مکمل کتاب، اصناف نظم و نثر، ترمیم و اضافے کے ساتھ، سن 2021۔ ڈاکٹر علی محمد خان، پروفیسر آف اردو، ریٹائرڈ، FC کالج یونیورسٹی لاہور۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک، پروفیسر آف اردو، FC کالج یونیورسٹی لاہور۔ کاروان بک ہاؤس، کچہری روڈ، لاہور۔ جملہ حقوق بحق کے مصنفین و ناشر محفوظ ہیں۔ مصنفین یا ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر کتاب کا کوئی حصہ نقل یا فوٹو کاپی نہیں کرایا جا سکتا۔ مصنفین: ڈاکٹر علی محمد خان، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔ ترمیم و اضافہ شدہ اشاعت اول، مارچ سن 2021۔ سر ورق بشکریہ شاہد ملک، سڈنی، آسٹریلیا۔ تابع بخاری پرنٹنگ پریس، لاہور۔ ناشر چودھری احمد نجیب، کاروان بک ہاؤس، لاہور۔ تقسیم کار، کاروان بک ہاؤس، لاہور۔ فہرست پیش لفظ، صفحہ نمبر 7۔ آئینہ تمثال، صفحہ نمبر 9۔ پہلا باب، اردو شاعری کا ارتقاء، صفحہ نمبر 11۔ دوسرا باب، منتخب شعری اصطلاحات، صفحہ نمبر 20۔ تیسرا باب، اصناف نظم بلحاظ موضوع، صفحہ نمبر 38۔ حمد، صفحہ نمبر 38۔ مناجات، صفحہ نمبر 40۔ نعت 41۔ سلام، صفحہ نمبر 45۔ منقبت، صفحہ نمبر 48۔ قصیدہ، صفحہ نمبر 49۔ حجو، صفحہ نمبر 53۔ غزل، صفحہ نمبر 56۔ مرثیہ، صفحہ نمبر 61۔ شہر آشوب، صفحہ نمبر 65۔ واسوخت، صفحہ نمبر 66۔ ریختی، صفحہ نمبر 68۔ تحریف، پیروڈی، صفحہ نمبر 69۔ تضمین، صفحہ نمبر 71۔ گیت، صفحہ نمبر 74۔ کافی، صفحہ نمبر 77۔ فخریہ، صفحہ نمبر 78۔ صحرا، صفحہ نمبر 80۔ رخصتی، صفحہ نمبر 81۔ چوتھا باب، اصناف نظم بلحاظ حیط ترکیبی، صفحہ نمبر 84۔ مثنوی، صفحہ نمبر 84۔ رباعی، صفحہ نمبر 87۔ قطع، صفحہ نمبر 92۔ مصمت، صفحہ نمبر 96۔ مخمس، صفحہ نمبر 97۔ مسدس، صفحہ نمبر 98۔ ترکیب بند، صفحہ نمبر 100۔ ترجیح بند، صفحہ نمبر 102۔ مستزاد، صفحہ نمبر 103۔ نظم معرہ، صفحہ نمبر 104۔ آزاد نظم، صفحہ نمبر 105۔ نثری نظم، صفحہ نمبر 109۔ سونیٹ، صفحہ نمبر 111۔ ہائیکو، صفحہ نمبر 113۔ دوہا، صفحہ نمبر 118۔ بارہ ماسا، صفحہ نمبر 119۔ سے حرفی، صفحہ نمبر 121۔ ماہیہ، صفحہ نمبر 123۔ نظمانہ، صفحہ نمبر 125۔ گوری، صفحہ نمبر 128۔ آزاد غزل، صفحہ نمبر 131۔ پانچواں باب، اردو نثر کا ارتقاء، صفحہ نمبر 135۔ چھٹا باب، منتخب نثری اصطلاحات، صفحہ نمبر 143۔ ساتواں باب، چند اہم اصناف نثر، صفحہ نمبر 148۔ افسانوی ادب 148۔ داستان 150۔ ناول، صفحہ نمبر 153۔ افسانہ، صفحہ نمبر 162۔ ڈرامہ، صفحہ نمبر 168۔ فینٹسی، صفحہ نمبر 174۔ آٹھواں باب، غیر افسانوی ادب 180۔ شخصیت نگاری، صفحہ نمبر 180۔ سیرت نگاری، صفحہ نمبر 180۔ سواہن عمری 184۔ آپ بیتی 190۔ خاکہ نگاری 194۔ سفر نامہ، صفحہ نمبر 201۔ رپورتاج، صفحہ نمبر 209۔ ڈائری 211۔ روداد 216۔ مکتوب نگاری، صفحہ نمبر 219۔ طنز و مزاح، صفحہ نمبر 223۔ مضمون 230۔ انشائیہ 232۔ مقالہ 237۔ نثری تحریف یعنی پیروڈی،
صفحہ نمبر 238، صحافت کالم، صفحہ نمبر 241، تحقیق 243، تنقید 246، زندہ نامے 250، تقریر صفحہ نمبر 251، بلیغیات صفحہ نمبر 253، لطائف و ظرائف صفحہ نمبر 256، اقبالیات صفحہ نمبر 59، نواں باب ارباب قلم کی فہرست 262، ماخذ و مصادر صفحہ نمبر 284۔ پیش لفظ۔ کسی زمانے میں داغ دہلوی نے اردو زبان کے بارے میں بجا طور پر دعویٰ کیا تھا، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قیام پاکستان سے قبل ہی اردو زبان اتنی سرمایہ دار تھی کہ بر عظیم میں عام بول چال کی زبان ہونے کے علاوہ علم و فن کا ایک بڑا قیمتی ورثہ اردو میں منتقل ہو چکا تھا۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں 1937 میں پوسٹ گریجویٹ کی سطح تک جغرافیہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، تجارت، زراعت، حیاتیات، لسانیات، قانون، طب اور دیگر تمام مروجہ و غیر مروجہ علوم و فنون کی تعلیم و تدریس اردو میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ علم الابدان، فزیولوجی، علم الارض، جیولوجی، علم فلکیات، ایسٹرونومی اور علوم بحریات، اوشیانوگرافی تک کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی۔ پاکستان کے پہلے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر رضی الدین، جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی کا پودا لگایا تھا، اسی زبان فاضلہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو زبان و ادب نے بلا شبہ بڑی تیز رفتاری سے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ آج پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں میں ذریعہ تعلیم اردو ہے اور سائنس اور علمی و ادبی شعبوں میں اردو کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ صحافتی میدان میں اردو کا سکہ چلتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کا گراف تیزی سے اوپر کی جانب جا رہا ہے۔ آج اردو نہ صرف دنیا بھر میں ہماری شناخت اور آبرو ہے، بلکہ قوم کے شیرازے کو مضبوط کیے رکھنے کی سب سے بڑی سبیل ثابت ہو سکتی ہے۔ دور حاضر میں سائنسی شعور کے حصول اور صداقت کی تلاش کے لیے کسی توانا اور شناسا زبان ہی کو بطور آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اردو میں یہ خوبی بکمال موجود ہے۔ آج اردو کا دامن بہت وسیع ہو چکا ہے اور یہ زبان نظم و نثر ہر دو جہتوں میں بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اردو نظم و نثر کے بارے میں شرح و بسط کے ساتھ ایک ایسی جامع کتاب ترتیب دی جائے جو نظم و نثر کی جملہ اصناف کی وضاحت کرے، کیونکہ آج کے دور تک آتے آتے اردو زبان میں اس قدر اضافے ہو چکے ہیں کہ اس موضوع پر جو بھی کتابیں میسر ہیں وہ اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ دستیاب کتب میں یا تو ماضی و حال کی جملہ شعری و نثری اصناف کا تفصیلی احاطہ کرنے سے اغماس برتا گیا ہے، یا وقت گزرنے کے ساتھ ہر صنف میں کمال دکھانے والے نئے نئے تخلیق کاروں کے حوالے سے ان کی تجدید کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کسی بھی زبان میں بالعموم اور اردو زبان میں بالخصوص اصناف کا علم تو زبان و ادب کے شجرہ نسب کا سا درجہ رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کے آفاق و اہداف افقی و عمودی سطحوں پر پھیلتے چلے گئے ہیں۔ ہم نے ماضی و حال کے آئینوں کی مدد سے اصناف اور تخلیق کاروں کے اس منظرنامے کو مکمل کرنے کی سعی کی ہے۔ زیر نظر کتاب میں اصناف نظم کے بیان سے قبل ہم نے اردو شاعری کے ارتقاء کے موضوع پر ایک باب شامل کر دیا ہے تاکہ قارئین کو دور حاضر تک آتے آتے اردو شاعری کی روایت کے بارے میں علم ہو سکے۔ ازاں بعد منتخب شعری اصطلاحات درج کر دی گئی ہیں تاکہ اصناف نظم کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسی طرح اصناف نثر کی تفصیل درج کرنے سے پہلے اردو نثر کے ارتقاء پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس کے ساتھ نثری اصطلاحات کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ قارئین کو اصناف نثر کے حوالے سے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کتاب کے آخری باب میں الف بائی ترتیب کے ساتھ اردو کے ارباب قلم کی ایک فہرست بھی پیش کر دی ہے، جس میں ان اہل قلم کے ماہ و سال کے ساتھ ساتھ ان کے وطن اور وجہ شہرت کا بھی اندراج کر دیا گیا ہے۔ اصناف نظم و نثر کے حوالے سے اس کتاب کو ہر ممکن حد تک جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاح و ترمیم کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے لیے ہمیں ارباب علم، خواتین و حضرات اور باذوق قارئین کی آراء کا انتظار رہے گا۔ ڈاکٹر علی محمد خان، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔
3 फरवरी सन 2021। आईनाए तिमसाल। अगर कोई कोहपैमा राकापोशी सर कर ले तो उसे नांगा पर्वत दिखाई देने लगता है, और नांगा पर्वत को तस्खीर कर ले तो उसे कोहे हिमालय की एवरेस्ट नजर आने लगती है, और वो उसे अपनी मंजिल बना लेता है। डॉक्टर अली मोहम्मद खां और डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क की तहकीकी और तसनीफी काविशों पर एक दानिश्वर का ये कौल मुकम्मल तौर पर सादिक आता है। हर दो हजरात इल्म की दुनिया के ऐसे फरहाद हैं जिन्होंने तन आसानी, कम कोशी और सहलंगारी को अपने ऊपर हराम करार दे रखा है। उनकी अब तक की तहकीकी और तसनीफी काविशें उनकी दीदा रेजी, दरवेशी, जुनून और अपने मकसद से इश्क का ठोस सबूत है। असनाफ नज़्म नसर मेरे इन फाजिल दोस्तों की ताज़ा तरीन कोशिश है जिसे बजा तौर पर सही मशकूर करार दिया जा सकता है। असनाफ नज़्म नसर के मंदरजात और मशमूलात इस अम्र पर गवाह हैं कि मुसन्निफीन ऐवान अदब के मुख्तलिफ गोशों में आने वाली अमीक तब्दीलियों से बखूबी आगाह हैं। उर्दू ज़बान व अदब के तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए यकसा मुफीद और मालूमात अफ़ज़ा ये किताब शेरी और नसरी असनाफ के हर पहलू पर मुहित है। बल्कि अब तक इस मौजू पर लिखी जाने वाली किताबों में जिन असनाफ को दरखोरे एतना नहीं समझा गया, उन तमाम असनाफ को पहली मर्तबा इस किताब में मौजूए बहस बनाया गया है। वो असनाफ जो पहली मर्तबा इस नौइयत की किसी किताब में शामिल की गई हैं, उनमें काफ़ी, फ़खरिया, सेहरा, रुखसती, हाइको, बारामासा, दोहा, नज़माने और माहिया शामिल हैं। फाजिल मुसन्निफीन तहकीक व तलाश के फ़नी रुमूज़ और उसकी नज़ाकतों पर गहरी नज़र रखते हैं। उनका ज़ौक़ नक़्द और तहकीकी बसीरत किताब के हर बाब से आया है। मुसन्निफीन ने ज़ेर बहस हर सिन्फ से मुताल्लिक मवाद की फराहमी में कोई दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। फराहम शुदा मवाद को तनक़ीद और तहक़ीक़ की कसौटी पर परखा है और फिर इन तहक़ीक़ी मालूमात को तहरीर की सिल्क मरवारीद में पिरो दिया है। बकौल शाद अजीम आबादी, दुर्र मज़मूम कोई यूं बांध ले, ए शाद मुश्किल है। दुर्र मज़मूम कोई यूं बांध ले, ए शाद मुश्किल है। सलीका इंतहा का चाहिए मोती पिरोने में। ज़ेर नज़र किताब का मुसव्विदा पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मुसन्निफीन कुल्ज़ुम अदब से गौहर हाय नायाब निकाल लाए हैं। इसके लिए यकीनन अदबी दुनिया हमेशा उनकी मोतरफ और ममनून रहेगी। किताब के मुख्तलिफ अबवाब की उन्वानात पर एक सरसरी नज़र डाल लीजिए। आपको इसकी इल्मी व अदबी अहमियत और अफादियत का एहसास हो जाएगा। चंद अबवाब की उन्वानात देखिए। उर्दू शायरी का इर्तिक़ा, मुंतखब शेरी इस्तिलाहात, उर्दू नस्र का इर्तिक़ा, मुंतखब नसरी इस्तिलाहात, अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब और उर्दू ज़बान के अरबाब कलम की फहरिस्त वगैरह। असनाफ़ अदब का मुताला दरअसल किसी भी ज़बान के अदब की तारीख़ और इर्तिक़ा का माइक्रो मुताला हुआ करता है। इस नौइयत के मुताले के लिए इर्तिकाज़ और इख्तिसार की खसूसियात बुनियादी लवाज़िम हैं। इस किताब के मुसन्निफीन इन खसूसियात से मुत्तसिफ़ हैं। मुसन्निफीन का मुताला मुनज़्ज़म, मरबूत और मुर्तकिज़ है, जिसकी वजह से वो हर सिन्फ़ अदब के तमाम तर पहलुओं का अहाता कर लेने में कामयाब रहे हैं। कुछ लोग सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं। कुछ लोग करते बहुत कुछ है लेकिन सोचते कुछ नहीं। और कुछ लोग हैं जो ना कुछ सोचते हैं ना कुछ करते हैं, इंतहाई सफाकी से वक्त ज़ाया करते चले जाते हैं। डॉक्टर अली मोहम्मद खां और डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क बहुत कुछ सोचते और बहुत कुछ करते चले जाते हैं। इन हजरात का मोटो है, हर लहजा नया तूर नई बरक़ तजल्ली, हर लहजा नया तूर नई बरक़ तजल्ली, अल्लाह करे मरहला शौक न हो तय। वो तयशुदा हदफ के हुसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं और कामयाबी को अपना मुकद्दर बना लेते हैं। ये इल्म अफरोज़ और दानिश आमोज़ काविश इख्तिसार में जामियत की निहायत उम्दा मिसाल है। किताब की हुदूद ज़खामत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ असनाफ़ अदब के मवाहिस में बक़द्र ज़रूरत किफ़ायत से काम लेने और उनकी मुख्तसर तारीख़ और इम्तियाज़ी खसूसियात तक महदूद रहने की कामगार सही की गई है।
یہ کتاب اصناف ادب کا ایسا آئینہ تمثال ہے جس میں ہر صنف کی مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ اردو زبان و ادب سے وابستہ طالب علم یا استاد کی تسکین مطالعہ کی ناگزیر ضرورت ہے، جس سے کسی صورت صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر غفور شاہ قاسم، پروفیسر آف اردو، FC کالج یونیورسٹی لاہور، 31 مارچ 2021۔